www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قرآن اور حدیث کی آمد دنیا میں انسان کو بنانے کے لیے ہوئی ہے. قرآن اس لیے اترا ہے کہ جانور کی زندگی سے نکل کر انسان بن جائے. احادیث مبارکہ اس لیے ہیں کہ جانوروں کی زندگی سے نکل کر انسان بن جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انسان شکل میں انسان تھا لیکن اخلاق میں حیوان تھا، بلکہ حیوان سے بدتر تھا. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا. اس کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو مار دیا کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہوا، اس لیے کہ جانور کو بھی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. کوئی جانور دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ جسے اپنی اولاد سے محبت نہ ہو، لیکن انسان جانور سے بدتر تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. اور تاریخ میں اور روایات میں اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ ایک صحابی ایمان لائے اور بعد ایمان حضرت کے پاس آ کر رونے لگے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب، میری زندگی کا ایک واقعہ مجھے بہت رلاتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں سیریا اور شام کے سفر پہ جا رہا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی. میں اپنی بیوی کو یوں کہہ کر گیا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی تربیت کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو مجھے قطعاً ضرورت نہیں، میرا انتظار بھی نہ کرنا، تو دفن کر دینا. میں یہ وصیت و نصیحت کر کے چلا گیا. اس زمانے کے سفر 2 4 10 دن، مہینہ 2 مہینے کے نہیں ہوتے تھے، لمبی لمبی مدتوں کے سفر ہوتے تھے. کہا میں 9 سال کے بعد واپس آیا تو میرے گھر میں ایک چہچہاتی بیٹی ہے. میں پانی مانگتا ہوں وہ پانی دیتی ہے، میں کھانا مانگتا ہوں وہ کھانا دے رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خوش نصیب کوئی ماں باپ ہے کہ جس کو باسلیقہ لڑکی ملی ہے. تو بیوی نے 1 2 دن تو راز چھپایا اور پھر یوں کہا کہ برا نہ مانے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے. آپ مجھے حاملہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، مجھے لڑکی پیدا ہوئی، میری مامتا کیسے گوارا کرتی کہ میں اسے مار دوں اور اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں؟ یہ میری مامتا اور محبت کے خلاف تھا. بہت مشہور میرے بھائی یہ جملہ ہے کہ ماں سانپ کو جنم دیتی ہے تو اسے بھی دودھ پلاتی ہے. ماں کی محبت تو ماں کی محبت ہے، وہ اگر سانپ کو جنم دے تو اسے بھی دودھ پلاتی ہے. لیکن مجھے ایک اشکال ہمیشہ سے رہا کہ ماں کے اوپر تو بے شمار نعتیں اور نظمیں بنائی گئی، باپ پر کوئی نعت اور نظم نہیں بنائی جاتی. حالانکہ ماں کا بھی اتنا ہی مقام ہے اور باپ کا بھی اتنا ہی مقام ہے. تو ماں کے اوپر تو بے شمار نعتیں پڑھی جا رہی ہے اور باپ کے اوپر کوئی نعت نہیں پڑھی جا رہی ہے. وہ کسی صاحب نے اچھا جملہ کہا کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. یہ حدیث شریف کا مضمون و مفہوم ہے. فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے، دروازہ ہی نہیں کھلا تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی تعظیم اور تکریم بھی ہونا چاہیے.
جہاں بخاری شریف میں یہ روایت آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کس کی خدمت افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا ماں باپ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ماں کی خدمت کر، پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، پھر فرمایا ماں کی خدمت کر، اور چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کی خدمت کر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر ہیں، بخاری شریف کے اعلیٰ درجے کے شارح ہیں۔ وہ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماں کا نام 3 مرتبہ لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے، اس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ پہلی مصیبت حمل کی مصیبت، جس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ دوسری مصیبت ولادت کی مصیبت، اس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ تیسری مصیبت اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی مصیبت، جس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے۔ تو ان 3 مصیبتوں کے اندر ماں اکیلی ہے، اور یہ پہلی چیزیں ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں، اس لیے ماں کا نام 3 مرتبہ لیا۔ چوتھے نمبر پر تعلیم و تربیت کا نمبر ہے، اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے، اس لیے چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ حافظ صاحب نے وہاں لکھا ہے، فرمایا فتح الباری کے اندر کہ خدمت کے اعتبار سے ماں افضل ہے، اور تعظیم کے اعتبار سے باپ افضل ہے۔ خدمت ماں کی خوب کرے، تعظیم باپ کی زیادہ کریں، عظمت کے لائق اور عظمت کی زیادہ مناسب یہ باپ ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ کو یہ بتایا کہ آپ جو چھوڑ کر گئے تھے، مجھے لڑکی پیدا ہوئی، میری مامتا نے اسے گوارا نہیں کیا کہ میں اسے دفن کروں، میں نے اس کو بڑا کیا، تربیت کی، اس کی اچھی پرورش کی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے جیسے ہی سنا بس میرے تیور بدلے، مجھے غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں لڑکی آئی کہاں سے۔ چند دنوں تو میں نے صبر کر لیا، لیکن جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور محلے کے جوان اور محلے کے دوست و احباب مجھے تانا دینے لگے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے اور تو سکون سے رہ رہا ہے، یہ کیسے تو برداشت کر رہا ہے، میں ان تانوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا چلو میں بیٹی کو ذرا تفریح کے لیے لے چلتا ہوں۔ لے گیا اور جنگل میں پہنچا، اور کھڈا میں نے تیار کر رکھا تھا، بس میں نے اپنی بچی کے بال پکڑے اور پاؤں باندھے اور قبر میں زندہ اتار دیا، اور وہ کہتی رہی کہ یا ابی یا ابی یا ابی، میرے باپ میرے باپ، لیکن میں نے ایک نہیں سنا، اور میں نے اوپر سے بند کر دیا اور کان لگا کر سنتا رہا کہ جب تک اس کی آواز بند نہیں ہو جاتی وہاں تک میں یہاں بیٹھوں گا۔ جب اس کی آواز بند ہو گئی تو مجھے یقین ہوا کہ اب وہ مر چکی ہے، تب میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اب اللہ نے مجھے ایمان دیا، وہ واقعہ مجھے بہت رلاتا ہے، واقعتاً دردناک واقعہ تھا، نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، حضرت بھی رو پڑے، اور حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے واقعہ تو ہے ہی رونے کا، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے تیرے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تیرا وہ گناہ معاف ہو گیا، جو قتل کا گناہ تھا اس کو حق تعالی شانہ نے معاف کر دیا۔ میں یہ ایک واقعہ ہے، ورنہ تاریخ میں بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ جانور سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، حیوان سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ بھلا کوئی اپنی بیوی کو بھی جلاتا ہوگا، وہ بیویوں کو جلا دیا کرتے تھے، کوئی بیویوں کا نیلام کرتا ہوگا، وہ بیویوں کا نیلام کر دیا کرتے تھے، کوٹھیوں پر ماؤں کو بیچا جاتا تھا، یعنی عجیب طرح کی ان میں جہالت تھی، اور معمولی مسئلے پر جو ان کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو جانور بھی لڑتا ہے تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اگر دو جو ہے بیل اور 2 سانڈ کو سامنے کر دیا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ لڑیں گے تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ ان کی لڑائی کا حال یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو مدینے میں اوس اور خزرج کے درمیان، جو بعد میں انصار کہے گئے، جو لڑائی ان کے درمیان تھی جس کو جنگ بعاث کہا جاتا تھا، یہ لڑائی ان کے درمیان 120 سال سے چل رہی تھی، اور ہر مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ اس نے مجھے مارا ہے تو بدلہ لینا۔ اور بات کیا تھی، لائن میں پانی پلانے کا جانوروں کا مسئلہ تھا
ایک آدمی نے اپنی اونٹنی کی باری پیچھے تھی، اس کو آگے کر دیا، اسی پر لڑائی شروع ہوئی، صرف اسی مسئلے پر 120 سال تک وہ لڑتے رہے۔ آپ انداز لگائیں کہ جانور سے بدتر وہ تھے یا نہیں۔ قرآن نے اسی لیے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے، تربیت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کو شروع فرمایا۔ تنے تنہا اکیلا ہے وہ، اور اکیلا کھڑا ہے، اور اسلام کے پرچم کو لے کر کے چل رہا ہے تنے تنہا، اور اس کی محنت جو شروع ہوئی تو ابتدا میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ چلے، جو بچوں میں علی ہے اور عورتوں میں خدیجہ ہے اور بڑوں میں ابو بکر صدیق ہے اور غلاموں میں زید ہے۔ یہ تو ترتیب کے اعتبار سے کہہ دیا گیا ہے، ورنہ اصل اصول حضرت پر پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اصل اصول تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس لیے کہ روایت میں یہ ہمارے عزیز بچے جو میری برادری کے ہیں، جو طلبہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کو لے کر تشریف لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اس کو لے کر جب تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر سب سے پہلے اپنے اس واقعے کو خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے رکھا اور پوری ڈیٹیل بتائی، پوری تفصیل بتائی کہ میں غار حرا میں تھا اور اس طرح پر صاحب تشریف لائے اور مجھے زوروں سے دبایا اور 3 مرتبہ دبایا، اور پھر مجھے یہ آیات دی، یہ قرآن دیا، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے میری ذات پر خطرہ ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری ذات پر خطرہ ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اس موقع پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے والی کوئی اور نہیں ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ ہی ہے، جنہوں نے تسلی دی اور فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نماز کا بیان نہیں، روزوں کا بیان نہیں، زکوٰۃ کا بیان نہیں، حج کا بیان نہیں، عمروں کا بیان نہیں، اخلاق حسنہ کا بیان ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، حق کے خاطر لڑنے والے، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، اور آپ گرے پروں کو اٹھانے والے ہیں۔ اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا، اور یہ اخلاق نبی کے نبوت کے بعد کے نہیں ہے، نبوت تو ابھی آج ملی ہے، اور خدیجہ جو اخلاق بیان کر رہی ہے وہ نبوت سے پہلے کے اخلاق ہے، آج کے اخلاق نہیں ہے۔ آج نبوت ملی ہے تو آج تھوڑے ہی یہ اخلاق آ گئے، یہ اخلاق تو بہت پہلے سے آپ میں چلے آئے۔ معلوم ہوتا ہے اخلاق نبوت سے پہلے کے ہیں۔ یہیں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اخلاق حسنہ کو اپنانے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ آج ہماری تجزیے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے صف اول میں نمازیں بھی پڑھی اور ہم نے تہجد بھی پڑھی اور ہم نے عمروں پر عمرے کیے، لیکن اخلاق حسنہ ہم میں سے ختم ہو چکے۔ رشتہ داروں کے ساتھ مسائل دیکھو تو ٹوٹے ہوئے، معاملات ہمارے دیکھو تو کہیں کسی غریب کا مکان ہڑپ کر لیا، کہیں کسی بیوہ کی زمین ہڑپ کر لی، بناوٹی سرٹیفکیٹ اور دستاویز بنا کر کے ناحق زمین کو لے لیا، کسی معذور اور مجبور کے مکان کو جو 10 لاکھ کا تھا میں نے 5 لاکھ میں اس کو پڑھانے کی کوشش کی۔ علامہ ابو الحسن لالکائی رحمت اللہ علیہ نے اپنے الکتاب کے اندر ایک روایت نقل فرمائی، ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن تیری نیکیوں کا پلڑا اگر تجھے وزنی کرنا ہے اور گناہوں کا پلڑا اگر جھک گیا اور نیکیوں کے پلڑے کو جھکانا ہے تو نبی فرماتے ہیں تیرے اخلاق حسنہ سے جھکایا جائے گا۔ ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، خلق حسن سے جھکایا جائے گا۔ یہاں نبی نے نہ نماز کا تذکرہ کیا، نہ روزوں کا تذکرہ کیا، نہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، نہ حج کا تذکرہ کیا، نہ عمروں کا تذکرہ کیا۔ کرنسی کا بدل جانا یا مسائل کا آنا یا مسلم پرسنل لا کے مسائل کا اٹھنا یا حالات اور ظلم کے مسائل کا اٹھنا،
پہلے فیصلہ اوپر ہوتا ہے پھر زمین والا فیصلہ کرتا ہے. پہلے فیصلہ تو اوپر ہوتا ہے پھر زمین والا فیصلہ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے فیصلے بعد کے ہیں, پہلے احکم الحاکمین کا فیصلہ ہوا ہے. اب کہہ دیجئے اس احکم الحاکمین کو کہ تو نے کیوں کرنسی بدل دی, اس رب العالمین کو کہہ دیجئے کہ کیوں تو نے ہمارے سامان سول کوڈ کے مسئلے کو کھڑا کر دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تمہارے اخلاق حسنہ پامال ہوں گے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں دنیا میں ظلم کی چادر کو پھیلا دوں گا, پھر ان لوگوں کو تمہارے اوپر دشمن بنا دوں گا جو کل کو تمہارے ساتھ تھے وہ آج تمہارے دشمن بنیں گے. اخلاق حسنہ میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے. نماز کو بہت اہمیت دی, یقیناً نماز بڑی اہم, روزوں کو بڑی اہمیت, بہت اہم نماز اہم, روزہ اہم, زکات اہم, حج اہم, عمرہ اہم, لیکن اخلاق حسنہ بھی بہت بڑا شعبہ ہے, بہت بڑا شعبہ ہے اخلاق حسنہ. اور اسی میں میری اور آپ کی گراوٹ ہے. ہم نے خود دیکھا ہے صف اول میں نماز پڑھنے والوں کو کہ اس کا حال یہ ہے کہ جب معاملات کے مسائل آ جاتے ہیں تو وہ معاملات کو پس پست ڈال دیا کرتا ہے, اخلاق کو ایک طرف ڈال دیا کرتا ہے. کسی جگہ میں صلح میں پہنچا, طلاق کا مسئلہ تھا, جھگڑا تھا, طلاق ہو چکی تھی اور میں لڑکی کے اولیاء کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جو مسئلہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب تم شریعت کے مطابق 3 مہینے کی عدت کا خرچہ لے لو. شریعت مطہرہ نے تمہیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے, اگر تم نے شریعت پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی حق تعالی شانہ ہماری بیٹی کے لیے دوسرا راستہ نکال دے گا, اچھا شوہر عطا کر دے گا, دوسرا نکاح ہو جائے گا, اس لیے کہ سنت رسول پر چلتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے. میں نے ان کو بہت سمجھایا. وہ کہہ رہے کہ ان کا ڈیمانڈ تھا کہ میں 10 لاکھ روپے لوں گا, میری بیٹی کو طلاق دیے میں 10 لاکھ. یہ کسی ایک کا واقعہ ہے, لیکن مجمع میں بھی کتنے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے کورٹوں کے ذریعے سے اس طرح وصول کیا ہوگا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہ کریں, اور جو فیصلہ آئے فیور میں یا خلاف میں ویسلموا تسلیما, مکمل اس کو تسلیم کر لیں. کورٹوں میں حل کرنے کے بجائے تمہارے دارالحل میں دارالقضاء ہے, دارالفتاء ہے. اپنے مسائل کو ان علماء سے, ان مفتیان سے ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. ہم ان لوگوں سے حل کریں گے جو ہمارے دین کے دشمن ہیں, جو ہماری شریعت کے دشمن ہیں, ہم ان سے اپنے مسائل کو حل کریں گے. بہرحال میں ان کو سمجھاتا رہا. مجھے ان کا جملہ سنانا ہے. انہوں نے مجھے جو گجراتی میں جملہ کہا, انہوں نے مجھے کہا مول صاحب شریعت تیل لینے گئی, میں تو جا کر رہوں گا. میں نے کہا کلمہ پڑھی آپ, اس لیے کہ آپ نے شریعت کی توہین کی, آپ نے قرآن اور حدیث کی توہین کی ہے. جو مسلمان اتنی گراوٹ پر اترا ہوا ہو اس کے لیے یہ فیصلے نہ ہو تو کون سے فیصلے ہوں؟ ہم دوسروں کو کیا ہوئے, ہمیں تو اپنوں کو رونا ہے. ہمیں اپنی ذات کے اوپر رونے کی ضرورت ہے, دوسروں کے اوپر تو ہم بعد میں روئیں گے. ہمیں اپنی ذات کے اوپر رونے کی ضرورت ہے. یقیناً ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے پرسنل مسائل کے اندر کسی قسم کی ترمیم نہ کریں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل میں ترمیم ہو. اور میں نے جگہ جگہ ایک بات کہی ہے کہ ہمیں مذہبی رہنے دو. ہم حکومت وقت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں مذہبی رہنے دو, اس لیے کہ جو مذہب کا وفادار ہوگا وہ ملک کا بھی وفادار ہوگا, اور جو مذہب کا غدار ہوگا وہ ملک کا بھی غدار ہوگا. ہمیں مذہبی بن کر رہنے دو. ہمارے مذہب کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش نہ کرو, ہمیں اس طرح بدلنے کی کوشش نہ کرو. لیکن جہاں حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں وہاں خود مسلمانوں کو بھی تو اپنی شریعت کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے. وہ لطیفہ بہت مشہور ہے کہ غیر مسلم کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا تو ایک مسلمان وہاں سے گزرا, ایک لات ماری, نالا ہے کہیں کا, ہمارے قبلہ کی طرف پیشاب کر رہا ہے, حیا نہیں آتی تجھے؟ اس نے کہا بابا جی معاف کیجیے, بابا جی معاف کیجیے, اب سے میں ایسا نہیں کروں گا.
2-4 دن کے بعد وہی مسلمان کعبہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا، وہ غیر مسلم گزرا، اس نے کہا بابا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ کعبہ محترم ہے، اس کی طرف پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس دن تم نے مجھے مارا تھا، یہ آج تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا نالائق میرا قبلہ ہے، میں جو چاہے کروں۔ ہم غیروں کو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے خود اپنے اسلام کے ساتھ کیا طریق اپنایا ہے، ہم نے خود شریعت کے ساتھ کیا طریق اپنایا ہے، ہم نے خود قرآن کے ساتھ کیا طریق اپنایا ہے، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائف اور مبارک زندگی کے ساتھ ہم نے کیا طریق اپنایا ہے، اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا اللہ کی محبت اگر تم لوگ چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کر لو۔ اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی اتباع میں چھپایا ہے۔ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو۔ ابھی یہ بچہ جب اشعار پڑھ رہا تھا تو بہت سارے مضامین خیال میں گھوم رہے تھے، کبھی کوئی حدیث آ رہی تھی، کبھی کوئی روایت آ رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، بس آپ کا مقام تو ہم کیا سمجھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، محدث کبیر ہیں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال کیا ہے، فرمایا کہ اللہ نے جب دنیا والوں کو حکم دیا، لیکن میں اس بچے سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا بیچ میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بول لیتا، نبی کا نام آیا تھا تو ایک مرتبہ اس کو بھی تو بول لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ جمہور نے لکھا ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھنا سنت ہے، لیکن امام طحاوی کہتے ہیں کہ بار بار پڑھنا واجب ہے۔ مجلس میں جتنی مرتبہ نبی کا نام آئے اتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسبابھا اوقاتھا، جب وقت آتا ہے تو نماز آتی ہے، وقت سبب ہے نماز کا، تو جب جب وقت آتا ہے تب تب نماز آتی ہے، تو جب جب نبی کا نام آئے گا سبب آ گیا تو مسبب بھی آئے گا، یعنی درود شریف کا پڑھنا واجب ہوگا۔ یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ بہرحال طحاوی کے متعلق میں کہتا ہوں بیرسٹر احناف ہے، امام حضرت احناف کی طرف سے بیرسٹر ہے، سپریم کورٹ کا بیرسٹر ہے یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مضامین میں بہت طول دیا ہے لیکن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ امام طحاوی عشق لیے ہوئے، اور جس کی کتاب میں عشق ہوتا ہے اس کی کتاب کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب امت پر اللہ نے یہ حکم اتارا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو روایتوں میں ہے کہ صحابہ دوڑتے دوڑتے حضرت کے پاس آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو سمجھ میں آتا ہے آپ پر، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن سلام کیسے آپ پر؟ قرآن نے تو ہم کو سلام کا بھی حکم دیا، سلو، تو سلاد آپ پر کیسے بھیجے؟ کہیں آپ کھانے کا سلاد نہ سمجھ لینا کہ جو کچومر کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے وہ سلاد مراد نہیں ہے، سلاد ہے، تار ہے عقیر میں، یہ سلاد ہے، وہ سلاد ہے۔ فرمایا کہ آپ پر سلاد کیسے بھیجے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، درود ابراہیم بتایا۔ یہ درود ابراہیم میں سلام نہیں ہے، سلاد ہے، صرف صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف سلاد ہے۔ سخاوی اس پر سوال کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہی تو معنی ہے۔ اللہ نے ہم کو کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم رحمت بھیجو، اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما، تو آیت پر عمل کہاں ہوا؟ یہ اشکال ہوتا ہے اس آیت کے اوپر کہ آیت پر عمل تو ہوا نہیں، اس نے ہم کو کہا پھر ہم نے اسی کو کہہ دیا۔ سخاوی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں امت نے جب نبی کو پوچھا کہ آپ پر سلاد کیسے بھیجے، تو نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا اللہم صلی علی محمد، اللہ کے حوالے کرو وہ رحمت اتارے گا۔
تو اب ہم حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا ہے اللہ نے، تو آپ ہم کو اللہ کے حوالے کیوں کرواتے ہیں؟ تو نبی کو بزبان حال یہ جواب ہوگا کہ بھائی میں جو کچھ بولتا ہوں وہیں سے لے کر بولتا ہوں، میں نے جو تمہیں اللہم صلی علی محمد سکھایا وہ بھی وہیں سے آیا۔ تو اب اللہ کو سوال کریں گے کہ جب تو ہی اتارنے والا تھا تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا؟ تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب ملا کہ میرے پیغمبر تیری امت تجھے صلاۃ پوچھنے کے لیے آئی ہے، تو تیری امت کو بتا دے میرے حوالے کرے، اس لیے کہ تیری امت تیرا مقام نہیں جانتی، تیری شان کے مطابق رحمت نہیں بھیج سکتی، میرے حوالے کر، میں تیری شان کے مطابق اتاروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت نازل فرما۔ اچھا جب اللہ ہی نازل کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو الفاظ کہہ دی، اللہ کو دعا کر دی کہ اللہ تو رحمت نازل فرما، تو ہمیں کیا ملے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی ملے گا، اگرچہ تم نے الفاظ کہے، تم نے دعا کر دی، رحمت تو وہی برسائے گا، تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور نبی کی قربت نصیب ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا پر ایک سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ وابعثہ مقاما محمودا، مقام محمود کی تفسیر علماء جانتے ہیں کہ مقام محمود سے مطلب شفاعت کبریٰ ہے، جو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ دینے والا ہے، وہ ہے مقام محمود۔ حضرت ہی سفارش کریں گے، کوئی اور سفارش نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے آدم بھی منع کریں گے، نوح بھی منع کریں گے، صالح بھی منع کریں گے، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی علیہ السلام سب منع کر دیں گے۔ اگر شفاعت کبریٰ کوئی کرے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء سے متعلق روایت میں ہے نفسی نفسی، اور حضور فرمائیں گے امتی امتی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے مقام محمود تو آپ کو دے ہی دیا، بھائی مقام محمود تو آپ کو دے ہی دیا ہے، قیامت میں سفارش آپ ہی کرنے والے ہیں، تو پھر دنیا میں ہمارے پاس دعا کیوں کرا رہے؟ وبعث مقام محمود، ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما۔ جو چیز مل چکی ہے اس کی دعا کی کیا ضرورت رہی؟ سخاوی نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگرچہ اللہ نے تو آپ کو مقام محمود دے دیا، لیکن تمہارے پاس اس لیے دعا کرائی جا رہی ہے تاکہ تمہیں نبی کا قرب نصیب ہو جائے۔ دنیا میں یوں کہوں کہ مولوی صاحب میں تمہارا نام لے کر دعائیں کرتا ہوں تو تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جب نبی کے لیے ہم دعا کریں گے تو اللہ نے تو دے ہی دیا ہے، لیکن ہمیں نبی کا قرب نصیب ہو جائے گا، آپ کی سفارش نصیب ہو جائے گی، اور آپ ہمیں انگلی پکڑ کے لے چلیں گے جنت کی طرف۔ اس لیے ہمارے پاس اذان کے بعد دعا کروائی گئی۔ بہرحال وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم شرح مسلم میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب مقام محمود آپ کو مل چکا، شفاعت کبریٰ آپ ہی ہے، اور آپ خود بیان کر کے گئے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی یہ سفارش نہیں کر سکتا، لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، تعریف میں کروں گا اللہ کی، اور اسی وقت اللہ تعریف القا کرے گا، اور پھر اللہ مجھے، میں سجدے میں جاؤں گا، ارفع راسک، سر اٹھاؤ، سر توقع، مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، وشفع تشفع، سفارش کرو میں سفارش کو قبول کروں گا۔ تو مقام محمود جب آپ کو مل چکا ہے تو قیامت میں اللہ جل شانہ پہلے آدم کے پاس ہم کو کیوں بھیجے گا، نوح کے پاس کیوں بھیجے گا، صالح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کے پاس کیوں بھیجے گا، پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں بھیج دے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس روایت کے اوپر۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حق تعالی شان ہو قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کا مقام بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سیدھے اگر حضور کے پاس بھیج دیں تو شاید اگلی امت کا کوئی فرد، کوئی امتی
وہ یوں کہہ دے کہ اس میں کیا ہوا، میں موسیٰ کے پاس جاتا تو میرا نبی بھی سفارش کر دیتا، میں عیسیٰ کے پاس جاتا تو میرا نبی بھی سفارش کر دیتا، میں صالح کے پاس جاتا تو میرا نبی بھی سفارش کر دیتا۔ اللہ سب کے پاس بھیج کر کے نفی کرائیں گے اور یہ کہلوا دیں گے کہ یہ مقام اگر کسی کو ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اس مقام کو واضح کرنا ہے قیامت کے دن، اس لیے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس پہلے بھیجیں گے اور اخیر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ بہرحال وہ ذات اقدس، اتنی بڑی ذات، اس ذات کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو چھپا دیا۔ فرمایا اس کی اطاعت کرو تو میری محبت ملے گی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ محبت بھی کرے گا اور معاف بھی کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ان سے محبت کر رہا ہوں اور میرے محبوب کو کوئی تھپڑ بھی مار دے یہ ہو نہیں سکتا۔ میری نظروں کے سامنے میرے محبوب کو کوئی تھپڑ مار دے، میری اولاد میری محبوب ہے، میری اولاد کو کوئی تھپڑ بھی مار دے میں برداشت نہیں کروں گا۔ میری بیوی میری محبوبہ ہے، میری محبوبہ کو کوئی تھپڑ بھی مار دے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا بھائی میرا محبوب ہے، میری بہن میری محبوب ہے، میری والدہ میری محبوبہ ہے، یہ سب محبت والے ہیں۔ ہر ایک کے محبت کے مراتب ہیں، الگ الگ ہیں۔ بیوی سے اور ڈھنگ کی محبت، ماں سے اور ڈھنگ کی محبت، بہن سے اور ڈھنگ کی محبت، یہ ہر ایک کی محبت کے، بیٹی سے الگ ڈھنگ کی محبت، لیکن بہرحال یہ محبت ہے۔ کوئی میرے محبوب کو مار دے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں اللہ کے محبوبوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، سیریا سے لے کر کے فلسطین تک، عرب سے لے کر کے عجم تک، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح نہ بہ رہا ہو۔ لیکن اللہ کی رحمت اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سارا حرمین رو رہا ہے حرمین میں بیٹھ کر، سارے حجاج کرام رو رہے ہیں حرمین میں بیٹھ کر، سارے معتمرین رو رہے ہیں حرمین میں بیٹھ کر، لیکن رحمت خداوندی اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت تو رکھی ہے اتباع نبوت میں۔ جب امت نے اتباع نبوت ہی چھوڑ دی تو ہم محبوب کہاں رہے، اور جب محبوب نہیں رہے تو رحمت اترنے کا سوال بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع پر آئیں۔ حضرات صحابہ کرام نے جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے اصل اصول آپ پر ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا، اور اخلاق کو بیان کر کے فرمایا جن کے اخلاق ایسے ہو اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلے تو خدیجہ ایمان لائی، ایک عورت ہے جو ایمان لا رہی ہے۔ اور ایک عجیب و غریب نکتہ میں آپ کو سناؤں، پہلے 5 آیتیں اقرا بسم کی اتری، اس کے بعد ماں بقیہ آیات جب بعد میں اتری تو حق تعالیٰ نے جب ماں بقایا آیت کو اتارنا شروع کیا تو سب سے پہلے کلا اتارا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، سب سے پہلے کلا اتارا اسی اقرا بسم کے ماں بقایا آیات میں۔ کیوں؟ خدیجۃ الکبریٰ نے جب حضور نے آ کر اپنی کیفیت بیان فرمائی، اپنا خوف بیان فرمایا، واقعہ بیان فرمایا، وہ ڈر بیان فرمایا، تو خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دینے کے لیے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کلا کا استعمال کیا۔ کلا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ قطعاً آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو لفظ خدیجہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے استعمال کیا، اللہ نے کہا تیرا پیارا لفظ میں قیامت تک قرآن میں وہی بنا دیتا ہوں۔ کلا ان الانسان لیطغی، یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ ہمارے شیخ کا نکتہ ہے، حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری دامت برکاتہم العالیہ، یہ شیخ کا نکتہ ہے۔ فرمایا کہ کلا ایک لفظ خدیجہ کا اپنے نبی کی تسلی کے لیے استعمال کیا، اس کو وہی بنایا گیا۔ اگر امت اتباع نبوی کر کے نبی کو تسلی دے دے، خدا پاک کی قسم اللہ رحمتوں کی بارش اتار دے گا۔ شرط یہ ہے کہ امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آ جائے۔ ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اتباع نبوی پر آئیں، اسی کے اندر اللہ نے اپنی محبت کو بھی چھپا رکھا ہے۔
اسی میں اللہ نے اپنی مغفرت کو بھی چھپا رکھا ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت بھی عطا کروں گا اور تمہیں معاف بھی کروں گا. آپ نے کھڑے ہو کر جب محنت شروع فرمائی حضرات صحابہ کرام میں، تو حضرات صحابہ کی زندگی قبل الاسلام جانوروں سے بدتر تھی، لیکن قرآن حدیث سے جب وابستہ ہوئے تو پھر عالم ان کا یہ ہوا کہ صرف انسان نہیں بنے، انسان کے مقتدا بن گئے، انسان کے رہبر بن گئے، انسان کے امام بن گئے، انسان کے پیشوا بن گئے، اور قیامت تک کے لیے پیشوا بنے، قیامت تک کے لیے رہبر بنے، قیامت تک کے لیے بڑے بنے. بہرحال میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام نے کوئی بخاری شریف نہیں پڑھی تھی، کوئی مسلم شریف نہیں پڑھی تھی، کوئی ہدایہ نہیں پڑھی تھی، کوئی مختصر نہیں پڑھی تھی. انہوں نے صرف اور صرف پڑھا تھا ایک اترنے والا قرآن اور ایک چلنے والا قرآن محمد رسول اللہ. ان کے سامنے بس یہی دو کتاب تھی. ایک قرآن تھا جو اتر رہا تھا، اور ایک چلتا ہوا قرآن تھا جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی کی زندگی کو انہوں نے دیکھا. آپ کیسے چلے، کیسے بولے، کیسے معاف کیا، کیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، بس یہی باتیں نبی کی زندگی میں پڑی. اور نبی کا کام کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جسم پر محنت نہیں کی. جسم پر، یہ ہمارے عزیز طلبہ ہیں، احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، نبی نے جسم کے بعد میں تو یوں فرمایا یہ فنا ہونے والا، یہ ختم ہونے والا، یہ مٹنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اب دنیا جو ہے پشت پھیر کر جا رہی ہے، والآخرت، اور آخرت مقبلۃ، الآخرت الدنیا مدبرۃ والآخرت مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا. فرمایا دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے. فرمایا کچھ لوگ دنیا کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے چاہنے والے، اور کچھ آخرت کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے چاہنے والے. اے لوگوں، تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا. نبی کی محنت اسی پر رہی کہ جسم کوئی چیز نہیں. نبی کی محنت اس پر رہی کہ صحابہ نے ایک لنگی پر بھی زندگی گزار دی. نبی کی محنت اس پر رہی کہ جھونپڑوں میں بھی زندگی گزار دی. نبی کی محنت اس پر رہی کہ وہ کچی مسجد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کچی مسجد تھی جس میں پانی بھی ٹپکتا تھا، اور وہ زمین جو ہے وہ تو گھرا تھا، اس کو پورا گیا اور پور کرنے کے بعد اس پر مسجد بنائی گئی، اور کچی اینٹوں سے مسجد بنائی گئی، اور اوپر جو چھت بنایا گیا وہ کھجور کے پتوں کا بنایا گیا، پانی بھی اس میں ٹپکتا تھا. بہرحال یہ سب جسم کے مسائل ہیں. نبی علیہ السلام نے جسم کے بعد میں فرمایا کہ یہ تو سب فنا ہونے والا ہے. ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کون سا مال؟ صحابہ خاموش رہے. تو فرمایا سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا ہو جائے گا، جو چھوڑا وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے. تمہارا کیا ہے؟ تم نے اپنی حیات میں بینک آف آخرت میں جو جمع کرا دیا وہ تمہارا ہے. آخرت کی بینک میں میرے بھائیوں میں جو ضعیف لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس تمنا پر نہ رہو کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرے نام پر ایصال ثواب کرے گی اور خرچ کرے گی. قطعاً نہیں. اپنی حیاتی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے دھیلوں میں سے نکلے ہوئے پیسوں کو اپنے نام پر، اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے دادا دادی کے نام پر، جن کے دھیلوں کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں دولت عطا فرمائی، جن کے کھیتوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دولت عطا فرمائی، جنہوں نے پیاز اور جواری کے روٹلے کھا کر کے ان کھیتوں کو بچایا تھا، جس کی بنیاد پر ہمیں کچھ دولت ملی ہے. اس دولت کو ان کے نام پر، اپنے نام پر، اپنے ہاتھوں سے ایصال ثواب کر جاؤ. اپنی اولاد کی امید پر نہ رہنا، اس لیے کہ اولاد عیاشی میں مبتلا ہوئی تو ایصال ثواب کرنا تو درکنار، قبر پہ آ کر قل هو اللہ بھی نہیں پڑے گی. اپنے ہاتھوں سے ایصال جو ہو سکتا ہو اپنے ہاتھوں سے ایصال ثواب کرو. اسی کی ترغیب دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو کھایا ختم، جو پیا ختم، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو بچا وہ تمہاری اولاد کا ہے.
تمہارا کون سا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے جمع کرا دیا؟ آخرت کے اندر جو تم نے جمع کرایا وہ تمہارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے بیٹے بنے، دنیا کے بیٹے نہ بنے۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو تھی وہ جسم بنانے سے متعلق نہیں تھی۔ جسم بنانے کے متعلق تو آپ نے فرمایا یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ یہ اس طرح کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ صحابہ کو فرمایا پیون لگا کر بھی کپڑا پہن لو۔ صحابہ کو تعلیم دی کانٹے لگا کر بھی کپڑا پہن لو۔ صحابہ کو تعلیم دی چھوٹے سے جھونپڑے میں بھی زندگی گزار لو۔ جسم بنانے پر نبی نے کوئی محنت نہیں فرمائی، بلکہ شاندار مکان جب اللہ کے نبی نے دیکھا اور وہ ضرورت سے زائد مکان تھا تو ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ حضرت ناراض ہو گئے۔ ضرورت سے زائد مکان کے اوپر حضرت ناراض ہو گئے، لیکن قربانی صحابی کی تھی کہ جب وہ صحابی نبی کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی کو سلام کیا، حضرت نے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے نبی کو نہیں پوچھا کہ کیوں حضرت ایسا ہوا، آپ نے صحابہ کو پوچھا کیوں نبی ناراض ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہمیں بھی نہیں معلوم، تمہارے فلاں مکان سے گزر ہوا تھا اور پوچھا تھا اللہ کے نبی نے یہ کن کا مقام، سمجھ گئے کہ ہاں اسی مکان کی وجہ سے ناراضگی ہوئی۔ نبی کو یہ نہیں کہا کہ میں توڑ دیتا ہوں، جا کر کے توڑ دیا اور پھر آ کر بتایا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی میں نے توڑ دیا۔ کچھ وقت کے بعد نبی کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یہاں مکان تھا وہ کیا ہوا، تب بتایا کہ حضرت آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکی اس لیے اس مکان کو توڑ دیا۔ نبی نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت نے جسم کے اوپر اتنی محنت نہیں کروائی، حضرت نے جو محنت کی ہے وہ دل کے اوپر محنت کی، دلوں کو بنایا۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھ لیں، صحابہ سے متعلق قرآن جب گفتگو کر رہا ہے تو اب تعالی شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ان کو پرچے کا امتحان نہیں کہ بخاری شریف کا پرچہ بھر لو، مسلم شریف کا پرچہ بھر لو، ہدایہ کا پرچہ بھر لو، یہ امتحان نہیں تھا، ان کے قلوب کا امتحان لیا۔ اور قلوب کا امتحان کیسے لیا؟ میں 2-3 نمونے آپ کو پیش کروں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، سیرت بھری پڑی ہے، آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے نبی کے صحابہ کا اللہ نے امتحان لیا۔ غزوہ احد کے اندر ایک ذرا سی اتحادی خطا ہو گئے کہ جن 50 صحابہ کرام کو اوپر کھڑے کیے تھے اس میں سے کچھ صحابہ نیچے اتر آئے، آیا ہوا میدان ہاتھوں سے نکل گیا اور بڑی پریشانی کا سامنا ہو گیا۔ پیچھے بھی دشمن، آگے بھی دشمن، مسلمان بیچ میں پھنس گئے اور ایسے پھنسے کہ خود افراتفری کی وجہ سے بعض مسلمانوں ہی کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ ایسی افراتفری مت 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ، اور 70 سے زائد زخمی ہوئے، خود نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کو یہاں کڑی گھسی اور اتنے زوروں سے گھسی کہ خون کا فوارہ نکل آیا۔ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ علی پانی ڈال رہے تھے، میں صاف کر رہی تھی، خون بند نہیں ہو رہا تھا، ہم نے چٹائی جلائی اور اس کا خون لگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب جا کر کے خون بند ہوا۔ آپ ایک طرف یہ واقعہ دیکھ لیں کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے اور کئی صحابہ کرام زخمی ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر کسی صحابی کے دل میں یہ بات نہیں آئی یہ کیسا نبی ہے، اگر سچا نبی ہوتا تو مدد اتر جاتی، معلوم ہوتا ہے جھوٹا نبی ہے، الیاذ باللہ۔ کسی صحابی کے دل میں یہ بات نہیں آئی، صحابہ سمجھ گئے ہمارا امتحان ہے، ہماری خطا ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پر یہ مسئلہ پیش آیا۔ یہ صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، یہ ہے دلوں کا امتحان۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی ولی ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اطلاع متا بزرگ چھنا وہ کیوں چاہیے، بزرگ ہے اور ایسا کیوں ہو گیا؟ بھائی بزرگ ہے تو بزرگ اپنی جگہ، ہمارے اپنے اعمال بھی تو دیکھو، ہمارے اپنے اخلاق بھی تو دیکھو۔ وہاں صحابہ کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ نبی کے ہوتے ہوئے کیوں حالات آ گئے، وہ جانتے تھے کہ اللہ ہمارے دلوں کا، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی عجیب انداز میں جو نقل کیا، پڑھنے کی مزہ آتی ہے سمجھنے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم
لکی لا تحزنوا فاصابکم غما بغم. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ با بدلیت کا ہے، با بدل کا ہے بغم کے اوپر. ترجمہ یہ ہوا کہ تمہیں غم پہنچا، اللہ نے تمہیں غم پہنچایا اس لیے کہ تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا. غمم بغم ای اصابکم غمم بغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا اس لیے میں نے تم کو بھی غم پہنچایا کہ تم بھی، تمہارے آدمی شہید ہوئے، تم زخمی ہو گئے. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. اور یہ غموم اس لیے پہنچائے تاکہ تمہارے دلوں میں یہ اطمینان ہو جائے کہ چلو ہماری وجہ سے نبی کو غم پہنچا تو اب قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے یہی صاف کر دیا. یہ ہے لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. بہرحال اور ابھی تو احد سے واپس ہوئے، 2-5 دن نہیں ہوئے تھے کہ مدینے میں اطلاع پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو سفیان جا رہا ہے اور راستے سے ابو سفیان نے ارادہ کیا کہ چلو واپس مدینہ، اس لیے کہ محمد بھی زندہ رہ گیا، ابو بکر بھی زندہ رہ گیا، عمر بھی زندہ، سب زندہ رہ گئے، چلو واپس. راستے سے واپس آنے کا ارادہ کیا. حضرت کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا احد میں جتنے لوگ میرے ساتھ تھے سب چلے. کوئی پاؤں ٹوٹا ہوا، کوئی ہاتھ ٹوٹا ہوا، کوئی سر پھوٹا ہوا، کسی کو یہاں تین لگا ہے، کسی کو یہاں تلوار لگی ہے. زبیر ابن عوام کو پیچھے 32 نیزے کے زخم تھے، 32، 1-2 نہیں. اور حضرت کا اعلان ہے کہ احد میں جتنے تھے سب میرے ساتھ چلے. یہ سارے زخم خوردہ صحابہ نبی کی بات پر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ آپ کے ساتھ چل پڑے اور حمراء الاسد تک گئے، جو مدینۃ المنورہ سے کافی فاصلے پر ہے. حمراء الاسد تک گئے، لیکن اللہ کے حبیب کا رعب پڑا ابو سفیان پر اور اس کے رفقا کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ چلے گئے، وہ رکے نہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو ایک زخم نہیں بھرا اور کیا ہمیں دوبارہ لے کر چل رہے ہیں. نہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ نے ان کے قلوب کو بنایا، نبی نے ان کے قلوب پر محنت کی تھی، ان کے دلوں پر محنت کی تھی. میں نے آج بھی ہمارے بچوں کو بخاری شریف کے سبق میں کہا کہ ہمارے مدرسوں کے اندر، میرے عزیز بچے یہ سنیں، ہمارے مدرسوں کے اندر تعلیم کے اضافے پر تو بڑی محنتیں ہو رہی ہے. اضافہ تعلیم، اس کے لیے میٹنگیں بھی ہو رہی ہے، مشورے بھی ہو رہے ہیں، مجلسیں بھی ہو رہی ہے. تعلیم میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن تربیت کے سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو، ان کی اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو تعلیم میں اگر کمی رہ گئی تو یہ فراغت کے بعد بھی پوری ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک طالب علم جب فارغ ہوا کہیں پڑھانے بیٹھ گیا تو وہ اپنی محنت کرے گا، محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی تعلیمی کمی کو پوری کر دے گا. لیکن تربیت کی جو کمی پڑھنے کے زمانے میں رہ جاتی ہے، زندگیاں پوری ہوتی ہے کہ وہ کھوٹ کبھی پوری نہیں ہوتی. نماز چھوڑنے کا عادی تھا تو وہ کسی بڑے مدرسے میں حدیث پڑھائے گا تو بھی وہ نماز چھوڑنے کا عادی رہے گا. کیوں؟ تربیت میں کمی رہ گئی. ہمیں تربیت کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہاں علوم دیے وہاں دلوں کی تربیت بھی فرمائی، اور اللہ نے امتحان بھی دلوں ہی کا لیا. دیکھیں حدیبیہ کا موقع، حدیبیہ کے موقع پر حضرت جب صلح فرما رہے ہیں تو صلح کے موقع پر اہل مکہ نے شرط رکھی، بڑی عجیب شرط تھی. سہیل بن عمرو نے شرط رکھی، ہمارا کوئی آدمی مکے سے مسلمان ہو کر مدینے آئے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا کوئی آدمی اگر مدینے سے مکے آ جائے ہم اسے واپس نہیں کریں گے. ون وے شرط تھی، یک طرفہ شرط تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا منظور ہے، فرمایا منظور ہے مجھے. اسی موقع پر شرط کے لیے سہیل بن عمرو آیا تھا مکہ سے، اور انہی کے ساتھ شرائط لکھے جا رہے تھے. اور ابھی شرائط لکھ کے جا رہے تھے کہ اسی درمیان سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالی مسلمان ہو چکے تھے، بیڑیوں میں بندھے ہوئے کسی طرح بیڑیا توڑ کر آ گئے. یہاں صلح نامہ جاری ہے اور وہ آ گئے، اور
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں, مجھے آپ لے چلیں. سہیل بن عمرو کہنے لگا اس کو واپس کرو, اس لیے کہ ہماری شرط ہے کہ ہمارا کوئی آدمی چاہے مسلمان ہو تمہارے پاس آ جائے تمہیں واپس کرنا ہو, اس کو واپس کرو. بیٹا ہے سہیل کا. حضرت نے فرمایا کہ صلح نامہ پورا کہا ہوا ابھی تو سگنیچر نہیں ہوئی, دستخطیں نہیں ہوئی ابھی تو, اس سے پہلے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے ہم ان کو لے چلیں گے. کہا اگر آپ اس کو واپس کرتے ہیں تو صلح ہوگی ورنہ نہیں. حضرت نے مجبوراً ابو جندل کو فرمایا کہ جاؤ واپس. آپ انداز لگائیں جب ابو جندل کی چیخیں نکل رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کن کے حوالے پھر کر رہے ہیں, میں جن ظلموں سے آیا ہوا ہوں اس سے زیادہ اب میرے ساتھ ظلم ہوگا, آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں. یہی وہ واقعہ تھا کہ حضرت عمر کی برداشت سے باہر ہو گیا اور عمر نے یوں فرمایا یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل, اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں, یہ باطل پر نہیں ہے, ہم کیوں ڈر کر صلح کر رہے ہیں, ہم کیوں اس طرح صلح کر رہے ہیں, ہمیں حکم دیجئے ان کے ساتھ لڑ لیں. اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. عمر سے رہا نہیں گیا, غصے کے مارے ابو بکر کے پاس گئے, یہی جملہ دوہرایا. صدیق اکبر نے فرمایا نبی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی چاہت تھی وہ ابو بکر کی چاہت تھی. اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے, ہمارے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی. یہ تصوف کی کچھ نسبتیں ہیں, نسبت القائی ہے, نسبت انعکاسی ہے اور نسبت اتحادی ہے. اب تو تصوف کو لوگ سمجھتے ہی کہاں ہیں, تصوف کا معنی بیت ہو گئے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ آج کل کا تصوف ہے. اور پھر اجازت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ دکان بدل دیتے ہیں. اگر شیخ سے اجازت مل گئی تب تو ٹھیک ہے جڑے رہے, اور اگر اجازت نہیں ملی تو دکان بدل دیتے, دوسرے شیخ کے پاس چلے جاتے. تو آج کل تصوف کا کوئی مطلب ہی کہاں سمجھ رہا ہے. نسبت اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من تو شدن تو من شدی, شیخ اور مرید ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی سوچ میں بھی توافق برابری ہو جاتی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ابو بکر صدیق نے بھی وہی فیصلہ فرمایا. تو ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی حاصل تھی. آپ نے فرمایا جو حضرت فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اپنی جگہ بالکل صحیح. آپ انداز لگائیں کہ اس موقع پر صحابہ پر کیا گزر رہی ہو, لیکن صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کے فیصلے پر ہم راضی ہیں, کوئی اشکال نہیں. حنین کے موقع پر سارے صحابہ منتشر ہو گئے. اچانک جو تیر شروع ہوئے تو صحابہ منتشر ہو گئے, لیکن اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھچر پر سوار ہیں. ساتھ میں ابو سفیان ہیں جو بھی ایمان لائے ہیں, اور آپ اپنے کھچر پر سوار ہیں, اور آپ مٹی اٹھانے کے لیے یوں ہاتھ بڑھایا تو ابو سفیان نے آپ کو سہارا دیا اور فرمایا رفع اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ, اللہ آپ کو ہمیشہ اٹھائے رکھے, میرا سینہ ہے آپ مجھے حکم دیجیے. تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے ابو سفیان کی ان باتوں سے. اس موقع پر جو حالات صحابہ کے ہوئے ہیں, حضرات صحابہ نے کوئی اشکال نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے یہ حالات کیسے آ گئے, یہ کیسے اثر. ہم ہوتے تو یقیناً یہ اشکال کرتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے حالات کیسے آ گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے. میں نے کہا اچھا ہوا نہیں تھے تو, ورنہ منافقوں کی فہرست میں ہوتے, اس لیے کہ حسین کو پکڑوانے والے تم ہی ہوتے. اچھا ہوا نہیں تھے اس موقع پر. یہ تو صحابہ کا جگر گلدا تھا. اور اس موقع پر حنین کے موقع پر جب اللہ کے نبی تنے تنہا, سارے صحابہ منتشر ہو گئے, 10,000 کا لشکر, سب سے بڑا لشکر حنین میں تھا. اسی پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے
सीरत नबी के अंदर जो नक्शा खींचा है, अल्लाह के नबी की शान में आपकी तारीफ में बहुत अजीब व गरीब नक्शा था। फरमाया वो मोहम्मद क्या था? वो अकेला एक लश्कर था, वो अकेला एक मुल्क था, वो अकेला एक सिपह सालार था, वो अकेला एक इकलीम था, वो अकेला एक आसमान था, और वो अकेला एक जमीन था। इस मोहम्मद को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती थी। ऐसी जबरदस्त तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई है। मैंने बतौर नमूना के ये 2-4 वाक़े आपको सुनाए। सहाबे किराम इन हालात में जमे रहे। क्यों? नबी की मेहनत दिलों पर थी कि मसाइब आए तो भी अल्लाह की तरफ, खुशियां आए तो भी अल्लाह की तरफ, परेशानियां आए तो भी अल्लाह की तरफ, और खुशियों के अय्याम आए तो भी अल्लाह की तरफ। ये नहीं कि खुशियों में तहज्जुद पढ़े और मसाइब में नमाज भी छोड़ दे, ये नहीं है। मसाइब में भी अल्लाह को याद करो, खुशियों में भी अल्लाह को याद करो। इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमें अपने रब को फरामोश नहीं करना चाहिए, अपने अल्लाह को याद करना चाहिए। नमाजों की पाबंदी अपने अंदर होनी चाहिए। नमाज अहम तरीन इबादत है। अल्लाह के नबी ने अपने मसाइल को नमाजों के जरिए से हल किया है। सख्त बारिश हुई, नमाज की तरफ, तेज हवा चली, नमाज की तरफ। आपने तमाम मसाइल को नमाज से हल किया। हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हजरात सहाबा अपनी 2 रकात से दुनिया आखिरत के मसाइल को हल किया करते थे। हमारी 10 रकात से 2 रोटी और 2 बोती के मसले हल नहीं होते। एक मरतबा मशवरा था और फौरन जमात भेजना था, और गुजरात की पहली जमात फौरन भेजना था। तो उस मौके पर फौरन का जब नाम आता है ना, तो सारे लोग अपना नाम लिखवाने के लिए, जी हम भी चलेंगे। फौरन की जमात के लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं। हज़रत उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिस के अमीर थे। मौलाना ने बड़ा बेहतरीन फैसला फरमाया। मौलाना ने फरमाया, भाई हम फौरन उनको भेजेंगे, वहां के हालात देखकर जिनकी आंखों में पानी आए, वहां की खूबसूरती देखकर जिनके मुंह में पानी ना आए। बहुत बेहतरीन जुमला फरमाया। वहां के हालात देखकर रोना आवे, हम उनको भेजेंगे। वहां की खूबसूरती देखकर जिसके मुंह में पानी आए, या यहां रेवा जेवुं छे खरू, हम उनको नहीं भेजेंगे। तो उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह की फिरासत तो बड़ी जबरदस्त थी। अब ताला शानहू ने, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी फिरासत अता फरमाई थी। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हजरात सहाबा के कुलूब पर मेहनत हुई। नतीजा क्या हुआ कि उहुद के बाद जब शराब हराम हुई तो एक ऐलान हुआ, सिर्फ एक ऐलान। जब इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, इस आयत का नुज़ूल हुआ तो एक ऐलान सिर्फ हुआ। न फौज, न मिलिट्री, न कमांडो, न डीएसपी, न पीएसआई, न पीआई, न पुलिस, कोई नहीं। एक ऐलान है सिर्फ। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ के घर में ड्रिंकिंग का दौर चल रहा है, मजलिस लगी हुई है और शराब चल रही है। अस्किना कासम दिहाका का दौर चल रहा है, भर भर के जाम पिलाओ का दौर चल रहा है, और अनस सबको पिला रहे। और बाहर किसी ने ऐलान किया, अब्दुर्रहमान ने फरमाया, देखो किस बात का ऐलान हो रहा है। अनस ने आकर फरमाया, शराब हराम हो गई। जिनके हाथों में गिलास थे वही फेंक दिए, शराब के मटके रास्तों पर डाल दिए, जिनके मुंह में थी कह कर डाली। अल्लाह के नबी ने न पुलिस भेजी, न पीएसआई भेजा, न पीआई भेजा, न डीएसपी भेजा, न कमांडो भेजी, न फौज भेजी, न मिलिट्री भेजी। क्यों? इसकी जरूरत नहीं थी। जिसका दिल बन जाता है वो खलवतों में भी अल्लाह से डरता है, वो तन्हाइयों में भी अपने रब से डरता है। और जिसका दिल नहीं बनता वो बाहर पुलिस से तो डरेगा, खलवतों में मोबाइल पर बहुत गुनाह करेगा, खूब गुनाह करेगा अंदर। क्यों? इसलिए कि मिजाज दिलों के बनाने का नहीं हुआ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का मिजाज बनाया।
اس بات کے اوپر کہ دیکھو تم خلوت میں جلوت میں جہاں بھی ہوں گے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ایسا مزاج، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت انسان جو ہے صوفی صافی بن کر کے رہے اور بیوی کے ساتھ بھی ہنسے نہیں، بولے نہیں، مذاق نہیں کرے، بچوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق نہیں، کچھ نہیں ہو جیسے 10 من کھٹی کڑی پیا ہوا ہو. تصوف اس کا نام نہیں ہے، تقوی اس کا نام نہیں ہے. بیوی سے اس لیے ہنسنا کہ اس کو ہنسانا اور خوش رکھنا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، ثواب ملے گا. کیا نبی نے نہیں فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر ثواب ہے؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد کے تعلیم کے خاطر، ترمذی شریف کی روایت ہے، اپنی اولاد کی تعلیم کے خاطر مال خرچ کرو گے دنیا میں صدقہ کرنے سے افضل ہے. ان کی رعایت، ان کی دلجوئی، ہنسنا ہنسانا ضرورت کی بنیاد پر حدود شریعت میں رہ کر، حدود شریعت میں رہ کر بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں کرتا اس کو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت تیرے واقعات ہنسنے ہنسانے کے. ایک عورت آئی، بری عورت، فرمایا میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ بخاری شریف کی روایت. حضرت نے فرمایا کوئی بری جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی. حضرت نے فرمایا ساری بری جوان ہو کر جائے گی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹنی دیجیے سواری کے لیے. حضرت نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہنے لگا بچے پر کیسے سواری کروں گا میں، مجھے تو سواری کے لیے چاہیے. حضرت نے فرمایا اونٹنی کتنی ہی بڑی ہو ماں کا تو بچہ ہی ہوتا ہے. دیکھو حضرت نے کیسی مذاق فرمائی. حقیقت بھی ہے، مذاق بھی. وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوگا. بھائی تم 65 سال کے ہو جاؤ، باپ کے تو بچے ہی ہو، ماں کے تو بچے ہی ہوں گے. بہرحال ماں باپ کی تو اولاد ہی کہی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہنسنا ہنسانا. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اپنے نبی سے ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ ایک درخت تو وہ ہے جس پر سارے لوگوں نے اپنے جانور چرائے ہیں، اور ایک درخت تو وہ ہے جس پر کسی نے اپنا جانور نہیں چرایا، اپنے اونٹنی نہیں چرائے. آپ کون سے درخت کو پسند کرو گے؟ حضرت نے فرمایا میں اس درخت کو جس پر کسی نے اپنا جانور نہیں چرایا. عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ساری بیویاں اور شوہروں کے پاس ہو کر کے آئی ہے، میں اکیلی کنواری ہوں جو آپ کے نکاح میں آئی. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا لا حول لا حول لا حول میں نبی ہوں، یہ کیا بات کر رہی ہے تم؟ یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہاتھ نہیں مارے دونوں طرف، یہ کیا بات کر رہی ہے تم؟ ہنسنا ہنسانا حدود شرع میں رہ کر، حدود شرع میں رہ کر بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. تصوف کے منع بھی نہیں ہے، تقوی کے منع بھی نہیں ہے. خود صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے یہ باتیں ثابت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں خشک دین نہیں دیا ہے، سوکھا دین نہیں دیا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں. ہنسنا ہنسانا بھی ہو. میں نے کسی موقع پر ایک لطیفہ بیان کر کے کینیڈا والوں کو ہنسایا تھا. میں نے کہا دیکھیں رمضان جب ختم ہوتا ہے تو لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر رمضان ختم ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، اللہ کچھ نہیں ہوا، اللہ کچھ نہیں ہوا، اللہ کچھ نہیں ہوا. تو ایسے ہی کچھ لوگ کالا کاچھا کی مسجد میں جب رمضان ختم ہوا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں اور سب کہہ رہے تھے اللہ رمضان پورا ہو گیا، چاند ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. اتنے میں جبریل نے آ کر دروازہ کھولا اور جبریل نے آ کر کے یوں کہا کہ بھائی سنو، اللہ نے تمہاری آہو فغا سن لی. تم بہت رو رہے ہو نا کہ رمضان ختم ہو گئے کچھ نہیں ہوا، تمہاری آہو فغا سن لی. اچھا اللہ نے رمضان کا 1 مہینہ اور بڑھا دیا، یعنی 1 مہینہ اور روزہ رکھو. تو سارے کہنے لگے نہیں بھائی نہیں جزاک اللہ، یہ تو ویسے ہی زبان پر مکھن لگا تھا اس لیے پھسل گئی تھی، ویسے یہ بات تو نکل گئی تھی، ورنہ بس 1 رمضان کافی ہے، 1 رمضان کافی ہے. میں نے کہا کہ بلا وجہ خاموں کا یہ تکلفاتی بات کیوں کرتے ہیں؟ بس یوں کہو رب کریم نے جو مہینہ دیا جتنا ہوا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے. میں اسی پر تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. تو نے جو مجھ سے روزے رکھوا لیے، تو نے جو عبادت مجھ سے کروا لی، میں اسی پر تیرا شکر ہوں. یہ خاموں کا تکلفاتی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی والی زندگی اپناؤ. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل خشک پنے کے ساتھ زندگی گزاریں. حدود شرع میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر ہنسنا ہنسانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، شریعت سے یہ مسائل ثابت ہے، ہمارے اکابر سے ثابت ہے. مجھے ایک روایت یاد آئی
اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حنظلہ نکلے. بہت مشہور روایت ہے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو بیچ میں صدیق اکبر ملے. فرمایا منافق کیسے ہو گئے؟ فرمایا نبی کی مجلس میں جو کیفیت رہتی ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں رہتی، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا. ابو بکر نے کہا اسی کا نام نفاق ہے، تو یہ تو میرے اندر بھی ہے کہ نبی کی مجلس میں جو کیفیت رہتی ہے وہ گھر پہ آنے کے بعد نہیں رہتی، بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا. تو اب دونوں چلے، حضرت کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ رکھا. حضرت نے فرمایا ہاں کدا وہاں کدا، یہ بھی حال ہے وہ بھی حال ہے. اس کی تشریح قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمائی، اہل علم بہت محظوظ ہوں گے حضرت کی اس تشریح سے. میں نے اپنے متقدمین کی کتاب میں یہ تشریح نہیں دیکھی جو حضرت نانوتوی نے فرمائی. حضرت نانوتوی نے مثال سے سمجھایا. فرمایا سمندر میں مہینے میں ایک مرتبہ جوار بھاتا اٹھتا ہے جس کو کہتے ہیں بھرتی آنا. سمندر میں بھرتی آتی ہے، جوار بھاتا اٹھتا ہے. جب چاندنی رات ہوتی ہے تو بھرتی آتی ہے اور پانی امن کر کنارے پر آتا ہے. اور جب وہ چاندنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھرتی بھی ختم ہو جاتی ہے، جوار بھاتا بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پانی سمیٹ کر پھر اندر چلا جاتا ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ سمندر میں پانی بڑا نہیں، پانی تو اتنا ہی ہے، لیکن پانی میں جوش پیدا ہوا اس روشنی کی بنیاد پر، تو جوش میں کنارے تک آ گیا. اور جب وہ جوش ختم ہوا تو سمیٹ کر پھر اندر چلا گیا. پہلے بھی اتنا ہی پانی تھا، بعد میں بھی اتنا ہی پانی ہے، پانی میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہا کدا وہا کدا کہہ کر اشارہ فرمایا کہ میرے پیاروں، میری مجلس میں بھی تمہارا اتنا ہی ایمان ہے اور گھر پہ جانے کے بعد بھی تمہارا اتنا ہی ایمان ہے، لیکن میری مجلس میں میری وجہ سے جوار بھاتا اٹھتا ہے اور جوش آ جاتا ہے، گھر پہ جانے کے بعد سکون ہو جاتا ہے، باقی ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوئی. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنبھالا، ان کے ٹوٹتے ہوئے دل کو سنبھال لیا. ورنہ وہ ٹوٹ چکے تھے، اپنے آپ کو منافق کہہ چکے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو سنبھالا. قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اے لوگوں، جب تم نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر حالات، مصائب، پریشانیاں، خوشیاں، غمیاں، ان تمام حالتوں میں استقاموا، دین پر قائم ہو جاؤ. تتنزل علیہم الملائکہ، رحمتیں نازل ہوگی، فرشتے آئیں گے، بشارتیں سنائیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست، آخرت میں بھی تمہارے دوست. اور فرشتے جن کے دوست بن جائیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم استقامت علی ایمان چاہتے ہو، ایمان پہ قائم رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے. وہ 3 کام آگے بیان کیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، دعوت دو امت کو، خوب دین کو پھیلاؤ، امت کو اللہ سے جوڑو، دنیا سے نہیں اللہ سے جوڑو. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پنجاب کے اجتماع سے دعوت ملی. حضرت نے فرمایا میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نہیں آئیں گے تو مجمع نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا یوسف کے نام پر نہ بلاؤ، اللہ کے نام پر بلاؤ. جس دن یوسف نہیں ہوگا تم کس کے نام پر بلاؤ؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دو، امت کو اللہ سے جوڑو. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام وَعَمِلَ صَالِحًا، جہاں دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں خود اپنی زندگی کو بھی اعمال صالحہ پر لاؤ. عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب درست کرو. اور تیسرا کام وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے کچھ کیا یہ نہیں، میں بھی ایک مسلمان ہوں،
تواضع اختیار کرو. وقال اننی میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں کوئی شان والا نہیں کہ شیخ الحدیث ہوں، مفتی ہوں، فلاں ہوں اور میں بہت بڑا ہوں. اننی من المسلمین، میں بھی ایک مسلمان ہوں. بھائی اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اللہ اسے قبول بھی فرما لے. میرٹھ سے دو صاحب چلے، ایک ہندو ایک مسلم، دونوں میں بحث چلی. مسلم نے دعوت دی، غیر مسلم کو ایمان لیا. وہ تعصب کا زمانہ نہیں تھا، بار بار دعوت دیتا رہا. تو غیر مسلم نے کہا کہ پہلے یہ تو بتا کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں. تو جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو کہا ہاں اللہ مسلمان ہے. تو کہا دلیل لا. تو مسلمان کہنے لگا دلیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم دہلی جا رہے ہیں، وہاں مولوی عبدالعزیز بہت بڑے آدمی ہیں، ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے. دہلی پہنچے، شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں گئے. فرمایا حضرت میرا یہ دوست ہے، غیر مسلم ہے، میں نے اس کو دعوت دی اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، تو یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں. اب میں نے کہا اللہ مسلمان ہے، دلیل پوچھ رہا ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہاں ہاں اللہ مسلمان ہے. فرمایا مولوی جی دلیل؟ اللہ مسلمان ہے دلیل؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا ہے فض بہو بکرا، گائے ذبح کرو. تو گائے ذبح کا تو مسلمان ہی کہتا ہے، غیر مسلم تھوڑے ہی کہتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے عجیب طریق پر استدلال کر لیا. فرمایا وہ تو مسلمان ہی کہتا ہے، غیر مسلم تھوڑے ہی کہتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمان ہے. بس اس کے دل میں یہ بات اتر گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اللہ کو ہدایت سے نوازنا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اللہ اس کی تو ہدایت کا وقت آ چکا تھا، تیرا فضل ہوا کہ تو نے مجھ کو استعمال کر لیا، میرا کوئی کمال نہیں. وقال اننی من المسلمین، کوئی اپنی شانوان نہیں. اللہ سے دعا کرو کہ وہ اپنے دین کے لیے ہمیں استعمال کر لے. اگر یہ کام کرو گے استقامت علی الدین نصیب ہو جائے گا. اللہ جل شانہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حالات چلتے، لوگ کہتے ہیں حالات پہ بیان، حالات پہ بیان، کچھ حالات پہ بیان نہیں، اتباع نبوی پر بیان. نبی کی اتباع پر امت کو لاؤ، شریعت کی اتباع پر امت کو لاؤ، اللہ سے ملانے پر امت کو لاؤ. یہ حالات خود بخود بدل جائیں گے. ابراہا بادشاہ کو اسی اللہ نے روکا تھا، اور موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو اسی نے ڈبویا، اور نمرود کو اسی نے پامال کیا. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں. اور اس ہندوستان کے اندر بھی پہلے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بھی مٹایا ہے. حکومتیں بدلتی ہے، شریعت نہیں بدلتی. یاد رکھیں حکومتیں بدلتی ہے. کل کون سی پارٹی تھی، آج کون سی پارٹی ہے، کل کو کوئی اور پارٹی ہوگی. حکومتیں بدلے گی، شریعت نہیں بدلا کرتی ہے. ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. اگر شریعت پر عمل کرو گے مالک کریم حکومتوں کو دلوں میں محبت ڈال دے گا، مسائل سلجھ جائیں گے. اور اگر ہم نے نبی کا اتباع نہیں کیا تو پھر اس صورت میں اسی طرح کے حالات بگڑتے چلے جائیں گے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود شریف پڑھ لیں. جی ہاں منگل کے دن بھائی دارالعلوم کھروڑ میں صبح 9:30 بجے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود رہی حضرات اہل علم علماء کرام کو کچھ کہنا چاہتے ہیں. بھائی ہمیں ان حالات میں امت کو کیسے سنبھالنا ہے اور امت کو کیسے بنانا ہے. تو انشاءاللہ اسی منگل کو صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک تو جو اہل علم حضرات ہیں میں ان سے پرجوش اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائیں. کھروڑ دارالعلوم میں حضرت مولانا کی کچھ دلی کیفیت ہے، دلی جذبات ہیں، وہ حضرت امت کے علماء کے سامنے، اس لیے کہ علماء امت کا کریم ہے اور اللہ نے امت کے علماء کو منبر رسول دیا ہے، اور اس منبر رسول سے ہم امت کی بہت کچھ تربیت کر سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، امت کے حالات کو درست فرما، امت کے حالات کو درست فرما. اے اللہ اس وقت امت مسلمہ پر ظلم ہے، ظلم کے بادلوں کو ختم فرما.
اے اللہ فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما، پریشانیوں کو اچھے حالات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی سہولتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ان بچوں کو علم نافع نصیب فرما، علم ذرہ سے حفاظت فرما، ان کے دل و دماغ کو کھول دے اللہ، ان کے سینوں کو کھول دے اے اللہ، ہم سب کے قلوب کو اپنا عرش بنا دے، ہم سب کے قلوب کو اپنا عرش بنا دے، تجلی گاہ بنا دے، ہمارے قلوب کو مجلہ فرما دے، منور فرما دے، آپ کی شریعت کی، آپ کے حبیب کی سچی پکی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علم باطن سے اور غلط علم سے اور علم ذرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، علم نافع ہم سب کو نصیب فرما، عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، عنایتیں عطا فرما۔ اے اللہ علماء صلاح پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، نمازوں کا ماحول کو عام فرما، رونے کے ماحول کو عام فرما، ذکر کے ماحول کو عام فرما، تلاوت کے ماحول کو عام فرما۔ اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما، ذکر کی مستی نصیب فرما، ذکر کی مستی نصیب فرما، نمازوں میں لذت عطا فرما، سجدوں میں کیف نصیب فرما، تلاوت میں ذوق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پانی پلا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ www.attableek.com, the reviver of